اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نوید عباس ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جابر بن حیان پیدائش 721 عیسوی، وفات 25 دسمبر 815 عیسوی میں، مسلم کثیر الجمع شخصیت اور جغرافیہ نگار تھے، ماہر طبیعت، ماہر فلکیات اور منجم تھے، تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان اور عظیم مسلمان سائنسدان۔ جابر بن حیان، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا، دنیا آج تک اسے بابا کیمیاء کے نام سے جانتی ہے، اہل مغرب گبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمیاء کا بانی مانا جاتا ہے، وہ کیمیاء کے تمام عملی تجربات میں واقفیت تھے۔ جابر بن حیان کی پیدائش 721 عیسوی کو طوس یا خراسان میں ہوئی۔ جابر کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلہ ازد سے تھا۔ ان کی پیدائش ان کے باپ کی جلا وطنی کے دوران میں ہوئی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ہوش سنبھالا، تو ماں انہیں کوفہ کے مضافات میں اپنے میکے پرورش پانے کے لیے بھیج دیا، لہذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جابر قرآن نبیک نامی ایک آلے کے موجب تھے، جس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا تھا اور مرکب سے اٹھنے والے بخارات کو نالی کے ذریعے آلہ کے دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا، یوں وہ بخارات دوبارہ مائع حالت اختیار کر لیتے تھے۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران میں قرن نبیک میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلہ کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے، جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات گل گئی۔ جابر بن حیان نے مادہ کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا، تو جابر بن حیان نے مائع کو انگلی سے چھوا، وہ جل گئی۔ اس کاٹدار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مائع کو انہوں نے تیزاب یعنی ریز آب کا نام دیا۔ پھر اس تیزاب کو دیگر متعدد دھاتوں پر آزمایا، لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں۔ جابر بن حیان مزید تجربات میں جٹ گئے۔ آخر کار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے، مثلاً گندھک کا تیزاب، ایکوارجیا بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ جابر بن حیان نے مادے کو عناصر اربعہ کے نظریے سے نکالا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے مادے کو 3 حصوں میں جردہ بندی کی: نباتات، حیوانات اور معدنیات۔ بعد ازاں معدنیات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروہ میں بخارات بن جانے والے اشیاء رکھیں اور انہیں روح کا نام دیا۔ دوسرے گروہ میں آگ پر پگھلنے والی اشیاء مثلاً دھاتیں وغیرہ رکھیں۔ تیسرے گروہ میں ایسی اشیاء رکھیں جو گرم ہو کر پھٹ جائیں اور سرما بن جائیں۔ پہلے گروہ میں گندھک، سنکھیا، نوشادر وغیرہ شامل ہیں۔ جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، سارسنک، سفائڈ اور الکحل کو خالص تیار کیا۔ انہوں نے الکحل، شورے کے تیزاب اور نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ یا فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 عملی دریافتیں بھی کی، ایک تخلیص یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا، دوسرا تحلیل یعنی حل کرنا۔ جابر بن حیان کیمیاء کے متعدد امور پر قابل قدر
نظری اور تجرباتی علم رکھتا تھا۔ کیمیا کے فن پر اس کے تجربات بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جامع بنانے اور خضاب بنانے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ آپ فولاد کی تیاری یا پارچہ بافی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ آپ کے فن میں تجربات میں شامل تھا۔ انہوں نے دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تقطیر کا طریقہ بھی جابر بن حیان نے ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ یعنی 3 قسم کے نمکیات دریافت کیے۔ جابر بن حیان کیمیا کی اپنی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈ بنانے کے بھی طریقے بنائے۔ انہوں نے شورے اور گندھک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں سب سے پہلے بار ایجاد کی، جو موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے اور سنسنی خیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن نبی کے ذریعے کشید کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی، سائنسی اور فکری حوالے سے 2 صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ بقراط، ارسطو، اقلیدس اور ارشمیدس اور بطلیموس اور جالینوس کے بعد صرف اسکندریہ کی آخری محقق ہائپاتیا 4 صدی عیسوی میں گزری تھی۔ لہذا علمی میدان میں چھائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا۔ دوستو، اگر یہ میری معلومات آپ دوستوں کو پسند آئی ہو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ والسلام۔